بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ماہ رجب کی 18 تاریخ اتوار کے دن اللہ کا یہ نام ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ انشاءاللہ ماہ رجب کے مہینے میں 33 بار اللہ کا یہ نام بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی اگر آپ لوگ 18 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ نہیں یقین آتا تو بے شک ابھی آزما کر دیکھ لو۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ دوستوں، ماہ رجب کی فضیلت و برکت تو ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے، اس حرمت والے مہینے میں اللہ کے اس نام کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ اپنے اس نام کے طفیل رحمت برکت چھماچم بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ رجب کا یہ اتوار کا دن ہے، یہ اتنا قبولیت کا دن ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، اور آپ یہ وظیفہ اگر شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے اللہ پاک کھول دے گا۔ یعنی یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کو بہت جلد نتیجہ انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ جو شخص راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ ماہ رجب کی 18 تاریخ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ آج جو کہتے ہیں، آج میری بہنیں، میرے بھائی جو کہتے ہیں، دکھیاری بہنیں، بھائی، اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنی جلد امیر و کبیر کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کی 18 تاریخ اتوار کے دن، یہ دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ اس دن میں جس گھر میں یہ وظیفہ رب کریم کا یہ نام مبارک 33 بار پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ، یہ عمل کیا جاتا ہے، اس دکان پر اللہ پاک کے حکم سے گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد بہت جلد پورا ہو جاتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنی مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے سب سے حرمت والے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ زمانہ اپنی حالت پر واپس آ گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرتے وقت کہا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ماہ رجب ان میں سے چوتھا مہینہ ہے۔ ماہ رجب کی فضیلت و برکت زیادہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت ہے۔ رجب کے مہینے میں عبادات اور نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کے لیے ایک بہترین وقت ہے۔ رجب کو مغفرت اور رحمت کے مہینوں کے طور پر جانا جاتا ہے۔ رجب کے وظیفوں میں سب سے بڑا وظیفہ آج میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جو آپ نے اللہ کے ایک نام کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھتی جائے گی۔ نیا سال شروع ہوتے ہی جو لوگ سال 2024 میں پچھلے سال رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروا سکے، جو پچھلے سال غربت، تنگ دستی میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، رکاوٹوں میں ملبوس رہے، آج رجب کی 18 تاریخ اتوار کے دن اللہ کے ایک نام کے ساتھ صرف ایک قرآنی سورت کو پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والو، رجب کے خاص الخاص اعمال میں سے ایک عمل سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی ہے، سورہ کوثر کا وظیفہ بھی ہے، اور آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص، اتنا طاقتور ہے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ آج ماہ رجب کی 18 تاریخ اتوار کے دن یہ اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لے گا، اللہ سے جو مانگے گا انشاءاللہ اس کو ملے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والا ڈائریکٹ رب سے مانگتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان العظیم میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ دوستو، جس مہینے کو اللہ کے حبیب نے رب کا مہینہ کہا تو پھر کیوں نہ رب کے مہینے میں رب سے مانگا جائے۔ جب رب کے مہینے میں رب کو، ساتھیوں، بھائی بہنوں، ناموں سے پکارا جاتا ہے، رب کے مہینے میں رب کو سورۃ اخلاص پڑھ کر پکارا جاتا ہے،
تو پھر رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں اس بندے سے راضی ہو جاؤ، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ پھر فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، انسانی روپ میں آتے ہیں۔ آپ اور میں ساتھیوں بھائیو بہنوں اتنے کامل تو نہیں کہ اللہ ہمیں بازو سے پکڑ کر کامیابی کی طرف لے کر جائے گا۔ پھر اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، پھر اللہ دو راستوں سے رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے، پھر اللہ کریم ساتھیوں بزرگوں بھائیو بہنوں ایسے آثار پیدا کرتا ہے، پھر اللہ ہمیں خود راستہ دکھاتا ہے اور ہم خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اسی لیے میری تمام بہنوں بیٹوں سے گزارش ہے کہ آج جو دکھوں کا مارا ہے، کوئی غموں کا مارا ہے، بیماریوں سے پریشان ہے، تنگ دستی سے پریشان ہے، دوستوں ماہ رجب کی 18 تاریخ اتوار کا مبارک دن ہے، یہ وظیفہ ایک بار صرف میرے کہنے پر پڑھ لیں، انشاءاللہ پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، جتنا مانگتے جائیں گے، جیسا مانگتے جائیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اللہ والو اتوار کے دن تو بہت سے آئے ہوں گے، اتوار کے دن لوگ سیر و تفریح میں گزار دیتے ہیں، پارکوں میں اور لوگوں کے گھروں میں دوستی و یاروں میں گزار دیتے ہیں، لیکن دوستو یہ اتوار کا دن رجب کا تیسرا اتوار کا دن ہے اور سال کا بھی تیسرا اتوار ہے۔ اس اتوار کے دن آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج رجب کے پچھلے اتوار کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے یہ نام پڑھتے ہی مل جائے گا۔ ماہ رجب کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے میں ہر لمحے رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ جو بندہ اس مہینے میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر توجہ کے ساتھ اپنے مقصدوں کی نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے مانگ لیتا ہے، میرا رب اس بندے کی جھولیاں بھر کر اٹھاتا ہے، میرا رب اس بندے کے گھر کے حالات کو بدل دیتا ہے، میرا رب تنگ دستیوں سے نکال کر کامیابی کے عالی مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ جب اللہ نے قرآن مجید میں خود لکھ دیا ہے کہ ان دنیا کی ہر شے رب کی طرف سے ہے، رب سے سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر رب کے مہینے میں رب کریم سے مانگ لیں، دل لگا کر مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، بچوں کی طرح مانگیں۔ میرا رب ساتھیوں بھائی بہنوں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ دوستو آپ ایک بار رب کریم سے اپنی ماں کی طرح ضد کر کے تو دیکھیں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، وہ کیوں نہ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گی، وہ کیوں نہ آپ کی خواہشوں کو پورا فرمائے گا۔ دوستوں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک ہمارے اس چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تو خدا را اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کا بھی اس خیر خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے بہت زیادہ سنجیدگی سے آپ نے سمجھنا ہے، ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رجب کی 18 تاریخ تیسرے اتوار کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، اے میرے مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، ماہ رجب کی 18 تاریخ تیسرے اتوار کے دن کا واسطہ، اے میرے مولا ہم سب کے دل کے تمام نیک جائز حاجات کو خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز نہ چھوٹے، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ اے میرے مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں بھائی رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کرے، میرے مولا ایسے بہترین رشتوں سے انہیں ایسے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی ان کے شوہروں کی بھی ان کے ساتھ گزرے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما، وہاں پر رہنے والے بسنے والے وہاں پر تمام مسلمانوں کی خیر و عافیت فرما، اور میرے مولا ان سب کو اپنی پناہ میں حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، کفر کو نست و نابود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ اے میرے مولا جو میں نے مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ دوستو ایک بار کومنٹس میں
اپنے پورے اس نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ تو اللہ والو بالخصوص آپ لوگوں نے کومنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھنا ہے۔ اور اللہ والو آج ماہ رجب کی 18 تاریخ ہے اور یہ دن ہے، تیسری اتوار کا دن ہے، اور اس اتوار کو دولت والی اتوار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، جب آپ کا دل کرے آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں۔ آپ صبح فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر، نماز عشاء، حتیٰ کہ رات 10-11 بجے تک بھی اینڈ تک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو پڑھیں، اس عمل کی اجازت سب کو ہے، سب لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو پڑھنا بتائے ہوئے طریقے سے ہے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جا رہا ہے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کی ترتیب واحد انہیں پڑھا جاتا ہے۔ اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ اچھی طرح سے پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ، زیادہ توجہ کے ساتھ، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابی کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جائیں گے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے ہمارے یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اس لیے دوستو، آپ اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوستوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اب دوستو، عمل کیا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے گا۔ دوستو، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان میں، دفتر میں، کاروبار میں، سفر میں، جہاں دل کرے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ رجب کا تیسرا اتوار اگر ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اگر آج اتوار کے دن دوستی، یاری، رشتہ داری، گھومنا پھرنا چھوڑ کر 2 سے 4 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پورا سال یہ رزق، یہ دولت، یہ شہرت، یہ کامیابیاں خود چل کر آئیں گی۔ اگر آپ نے رجب کے تیسرے اتوار کو ہی لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر نہ رزق آئے گا، نہ دولت آئے گی، نہ کامیابی آئے گی، پھر در در کی ٹھوکروں کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ ایک مشکل وقت میں ساتھیوں، بھائیو بہنوں، اگر آپ جانتے ہوں گے کہ دوست، یار، رشتہ دار ہی سب سے پہلے ہمیں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ہمارا، آپ نے اپنے دوستوں، ساتھیوں، بھائیو بہنوں، بات کو سمجھیے گا، رب کو خود بنانا ہے۔ آپ اپنے گھر کے جو معاملات ہیں، حالات ہیں، ان کو خود بہتر کرنا ہے، تو خدا را اس عمل کو لازمی کیجیے گا، ہر حال میں کرنا ہے۔ اور آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے قبلے کی طرف آج منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، لیکن آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام کی تمام میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے درود شریف پڑھ کے عمل کا آغاز کرنا ہے، اور درود شریف پڑھتے ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی نافرمان اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی من پسند نوکری کے لیے شادی چاہتا ہے۔ آج جس کا جو مقصد ہے، جو خواہش ہے، جو آپ چاہتے ہیں، صرف اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی حسرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ رجب کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت مبارکہ ہے، سورہ فاتحہ کی بھی پہلی آیت ہے۔ یہ رجب کے مہینے میں، اللہ کریم کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے
اللہ آپ کی رحمت و برکتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں جان میں برکت وسعت عطا فرماتا ہے۔ رجب کے اس خاص اتوار کے تیسرے اتوار کے دن الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی، جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے۔ شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی اس کو فکر و فاقہ نہیں کرنا پڑتا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر کرنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، پھر آپ اپنے رب سے جو مانگیں گے انشاءاللہ وہ مل کر رہے گا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہاتھ کی انگلیوں پر اللہ کریم کا ایک نام صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ رجب کے تیسرے اتوار کے دن خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کمی پیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے اور اس نام کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کے تیسرے اتوار کے دن جس کو لوگ چھٹی میں گزار دیتے ہیں، صرف 33 بار 33 ٹائم یا فتح پڑھتے ہی اللہ آپ پر 33 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ گھر کے حالات کی وجہ سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر میں پیسہ ہوگا، اس لیے آپ کو رجب کے تیسرے اتوار کے دن یا فتح کو پڑھنا ہوگا، اور چلتے پھرتے پڑھ لو، دکان میں پڑھ لو، دفتر میں پڑھ لو، سفر میں پڑھ لو، جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ لیکن رجب کے تیسرے اتوار کے دن یا فتح کا یہ خاص وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ یا فتح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جس کے بارے میں رب کعبہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اپنے نام اس یا فتح کی، جو بندہ یا فتح پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے وہ رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ دوستو، اب رب کریم خود اس نام کی قسم کھاتے ہیں، اس نام مبارکہ، اس نام کو پڑھ کر جس کو جو چاہیے مانگ لو، آج آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو اب خدارہ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یا فتح پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی حاجات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، قرضوں سے چھٹکارے کے لیے جو کئی سالوں سے آپ کی جان نہیں چھوڑے، یا فتح کو پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ اپنے ساتھیوں، بھائی بہنوں، جو بھی پریشانیاں ہیں، یا فتح کو پڑھتے ہوئے اگر آپ لوگ 900 کروڑ بھی مانگو گے انشاءاللہ رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت و برکت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد جلد آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی کا نتیجہ مل جاتا ہے۔ راتوں رات آپ کے حق میں بہتر فیصلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر جو مانگتے ہیں 100% گارنٹی سے مل جاتا ہے۔ اب دوستو، پڑھنا کس طریقے سے ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ یا فتح 1 بار ہو گیا، یا فتح 2 بار ہو گیا، یا فتح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا فتح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ یا فتح کو پڑھتے چلے جائیں اور رب کریم سے اپنی مقصد میں کامیابی کے لیے رو رو کر، گر گڑا کر مانگتے چلے جائیں۔ آج اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران اگر آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، اگر آپ کو لگے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے 100% کامیابی ہو چکی ہے۔ سمجھ لیجئے بگڑے کام سنور گئے ہیں، سمجھ لیجئے کہ بیڑے پار ہو گئے ہیں۔ دوستو، ایک نیا سال شروع ہوتے ہی رجب کے مہینے میں اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ آپ کو اتنی کامیابیوں سے نوازے گا کہ آپ یہ وظیفہ کرنے کے بعد جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے ہیں، ایک الحمدللہ رب العالمین کا اور دوسرا یا فتح کا۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ دوستو، یہ رجب کے خاص الخاص اعمال میں جس کو اللہ کے ولیوں نے پڑھا، اللہ کے بزرگوں نے پڑھا، صحابہ کرام نے پڑھا، ماہ رجب کے مہینے کا خاص الخاص وظیفہ، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، سورہ کوثر کا وظیفہ آپ نے سب سے پہلے
اس سے پہلے آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دیکھیں آپ نے یا فتح پڑھ لیا نا، اب آپ نے سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھنا ہے جو کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ ایک بار میرے ساتھ تلاوت سماعت فرمائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوستو آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے جس کا معنی ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ جب آپ سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے ذکر کرتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بندہ صرف اللہ کے حبیب سے مجھے جانتا ہے کہ میں ایک ہوں۔ یہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ ماہ رجب کی 18 تاریخ اتوار کا دن ختم ہونے سے پہلے یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ اور جب اللہ فرشتوں کو حکم دے دے تو فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتے ہیں، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا، جو کئی سال ٹھوکروں کے بعد، بڑے بڑے وظیفوں کے بعد، بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد، آج رجب کی 18 تاریخ اتوار کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر کوئی ارجنٹ کامیابی چاہتا ہے، ارجنٹ راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے تو اس اعمال کو کرے، اور آخر میں کیا کرنا ہے یہ لازمی سمجھیے گا، اس عمل کو کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ اب آپ نے سورہ اخلاص کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آپ نے یہ اعمال جس طریقے سے میں نے آپ کو بتائے، جس ترتیب میں بتائے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ جو میرے بہن بھائی ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے، وہ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اور جو میرے بہن بھائی ویڈیو اسکپ کر کے یا کاٹ کر کے دیکھیں گے، نہ تو وظیفے کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ ہی کوئی آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے ساتھیوں، بھائی بہنوں، کہ واقعی کسی نے کوئی سچا عمل بتایا تھا۔ اور آپ نے جیسے ہی عمل کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے فوری طور پر اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے لمبا کرنا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کریں، اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ کو اپنے دل کا حال سنایا کریں، اللہ سے اپنی مشکلوں کے لیے ضد کر کے رویا کریں۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اس ذات کو رب کریم کا مہینہ ہے ساتھیوں، بھائیو بہنوں۔ ماہ رجب کے اس اتوار کے دن اتنی قبولت کی گھڑیاں ہیں کہ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ خدا را یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بتائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے سورہ اخلاص آخر میں 11 بار پڑھ لیں، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پڑھیے گا تو فوری طور پر صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کے آخر میں آپ نے ایک بار سورہ کوثر بھی پڑھ لینی ہے۔ جب سورہ کوثر پڑھیں تو آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر جتنا ہو سکے مانگتے چلے جائیے گا، انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو، بہنوں، دعا ہے اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔